السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب فیملی کو میرا سلام۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اردو ادب کا ایک شاعر اور اس کی بابت کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر جتنے بھی سوالات آتے ہیں ان پر ہم مختصراً جو ہے نا جائزہ لیں گے۔ اگر کوئی سوال رہ جاتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میر تقی میر، میر تقی میر 1723 آگرہ، جسے ہم اکبر آباد کہتے ہیں، پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی متقی تھا، یہ کوشچن آتا ہے، اور ان کا ایک منہ بولا چچا تھا سید امان اللہ۔ اور میر کے والد درویش صفت انسان تھے۔ میر تقی میر بچپن ہی سے جو تھے وہ غم تکالیف کا جو ہے وہ سامنا کر رہے تھے۔ بالآخر جب ان کی والد کی وفات ہوئی 10 سال کی عمر میں، تو بعد ازاں ان کے جو سوتیلے بھائی تھے محمد حسن، حافظ محمد حسن، ان کے ساتھ کچھ چپکلش ہوئی اور انہوں نے آگرہ یعنی اکبر آباد کو چھوڑا اور دلی گئے۔ تو دلی سب سے پہلے کس کے ہاں گئے؟ سام و دولہ کے ہاں وہ گئے، اور کچھ عرصہ بعد پھر وہ اردو کے مہر لسانیات، نقاد سراج الدین علی خان آرزو، جو کہ ان کے خالو تھے، حافظ محمد حسن کے وہ سگے ماموں تھے اور ان کے وہ گئے خالو، ان کے ہاں رہے دلی کے اندر، اور دلی کے اندر ان کے ہاں رہے اور ان کو استاد مانا، اور انہوں نے میر تقی میر کی پرورش بڑی اچھی کی۔ سراج الدین علی خان آرزو جو تھے، سراج اللغات بھی ہے ان کی، نوادر الالفاظ بھی ہے ان کی کتاب ہے، اور ان کی بابت کہا جاتا ہے کہ 127 اشعار ہیں اردو کے۔ ویسے وہ فارسی کے بہت بڑے بلند و پایا شاعر تھے۔ کچھ عرصہ جب وہ دلی میں سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں رہے، کسی وجہ سے پھر جھگڑا ہوا اور وہ سراج الدین علی خان آرزو سے الگ ہو گئے۔ میر تقی میر دلی کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ عرصہ گزارا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان ہے، میں اسے ہٹ کر اور کوئی یعنی کہ زبان نہ سیکھنے کا خواہش مند ہوں، اور نہ ہی میں وہ لکھتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میری شاعری کو بھی وہ سمجھے گا جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان سمجھتا ہے۔ میر تقی میر نے اردو کی پرورش کی بابت بہت زیادہ محنت کی تھی، اور میر تقی میر کی بابت یہ سوالات، اس کے کل کتنے اردو کے دیوان تھے، جسے ہم دواوین پڑھیں گے جمع میں 6 تھے۔ فارسی کا بھی دیوان تھا، اردو کا پہلا نقاد بھی ہے، لیکن وہ فارسی میں انہوں نے اپنی تنقید کی تھی، اس لیے پہلا نقاد الطاف حسین حالی ہو گیا۔ اردو کا پہلا تذکرہ نگار بھی ہے، لیکن ان کا جو تذکرہ ہے وہ فارسی زبان میں ہے، اس لیے اب نکات الشعراء کس کی کتاب ہے؟ یہ تذکرہ ہے صنف کے اعتبار سے، اور یہ میر تقی میر کا ہے۔ 1752 میں 102 شعراء پر انہوں نے یہ تذکرہ لکھا تھا، نکات الشعراء۔ ذکر میر ان کی آبیتی ہے جو کہ فارسی میں ہے۔ اردو میں جو پہلی آبیتی ہے وہ ہے کالا پانی، اور یہ فارسی میں تھی میر تقی میر کی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے نثار احمد فاروقی نے۔ میر تقی میر کی 37 مثنویاں ہیں، مثنوی مثنیٰ دو مصروں والی، یعنی وہ مسلسل نظم جس کے 2 مصرے ہوں، ہم کافی ہم ردیف ہوں۔ مولانا الطاف حسین حالی مقدمہ شعری میں بھی اسے بہترین صنف سخن قرار دیتے ہیں، اور علامہ اقبال کی جو نظم ہے ساقی نامہ، جو کہ بال جبریل میں ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ محاصل ان کے کلام کا وہ بھی مثنوی میں ہے۔ اور شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری کی جو کہ 4 جلدیں ہیں وہ بھی مثنوی میں ہیں۔ تو یہ جو ذکر میر ان کی آبیتی تھی، ان کی بابت ایک اور کوشچن آتا ہے کہ کس شاعر نے 20 سال جو لکھنؤ میں گزارے؟ تو وہ بھی میر تقی میر تھا۔ آخری 20 سال وہ آصف الدولہ کے ہاں چلے گئے تھے، وہاں پر 20 روپے ان کو ماہوار ملتا، مگر پھر چپکلش ہوئی اور الگ ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹا بھی شاعر تھا اور بیٹی بھی شاعرہ تھی۔ میر تقی میر کی پوری زندگی جو ہے نا وہ قسمہ پرسی میں گزری ہے، یاسیت، دکھ، غم، حزن میں گزری ہے۔ اور ان کی بابت ایک کوشچن آتا ہے کہ
شیر شور انگیز کتاب کس کی ہے؟ یہ شمس الرحمان فاروقی کی ہے. شمس الرحمان فاروقی 25 دسمبر 2020 کو ان کی وفات ہوئی ہے, 25 دسمبر 2020. اور شمس الرحمان فاروقی کئی چاند تھے سر آسماں ان کا ناول تھا, جس کے اندر وزیر بیگم یعنی داغ دہلوی کی والدہ محترمہ کا جو بنیادی کردار ہے. لغات روزمرہ شمس الرحمان فاروقی کی یہ بھی پوچھی جاتی ہے, لغات روزمرہ. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. شیر شور انگیز کتنی جلدیں؟ 4. کس نے لکھی ہے؟ شمس الرحمان فاروقی. کس کی تنقید ہے؟ میر تقی میر کی. نقد میر کس کتاب ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ کی. کس کی بابت ہے؟ میر تقی میر کی بابت ہے. اور میر تقی میر کی ایک مثنوی ہے خواب و خیال, جس میں اس نے اپنی عشق کا جو ہے نا ذکر کیا ہے. اور میر تقی میر کو دلی شہر بہت پسند تھا. میر تقی میر بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے, مگر مثنوی, رباعیات, مسدس, مربع, واسوخت, اور واسوخت کا اسے موجد کہا جاتا ہے. فارسی میں واشی یزدی ہیں, اردو میں واسوخت, یعنی واسوخت ہوتا ہے کہ محبوب کو جلی کٹی سنانا, محبوب کو برا بلا کہنا شعر کے اندر. تو میر تقی میر واسوخت کے امام ہیں. خدائے سخن اسے کہا جاتا ہے. میر تقی میر کو اردو کا سعدی شیرازی کہا جاتا ہے. میر تقی میر کو اردو کا سعدی شیرازی کہا جاتا ہے. اور میر تقی میر کی بابت کچھ اشعار ہیں جو کہ ان کے شاعرانہ تعلی ہم کہیں گے. وہ ہیں: پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ, مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں, پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ, افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. مت سیل ہمی جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اور یہ ان کی شاعرانہ تعلی ہے: سارے عالم پہ ہوں چھایا ہوا, مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اور پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ علم بیان کے اعتبار سے گل یہ ہو گیا استعارہ, اور علم بدیع کے اعتبار سے پتا پتا تکرار بھی ہے اور میرات النظیر بھی ہے, یعنی ایک ہی قبیل کے پتا پتا بوٹا بوٹا باغ گلشن. دلی کے بعد کیا؟ دلی کا کیا مذکور, دلی کی ویرانی کا کیا مذکور, یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. ایک اور شعر ہے کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے, دل ہے گویا چراغ مفلس کا. یہ میر تقی میر کا, اور اس کے اندر علم بیان میں کیا ہے؟ تشبیہ ہے. دل ہے گویا, گویا لفظ آ گیا تو تشبیہ ہو گیا. اور جو شیر شور انگیز ہے 4 جلدیں شمس الرحمان فاروقی کی, اس پر انہیں سرسوتی ایوارڈ بھی ملا تھا. اور شمس الرحمان فاروقی جو تھے یہ میر کے بہت بڑے نکات تھے. اور شمس الرحمان فاروقی کی بابت ایک اور سوال آتا ہے کہ شب خون جو ماہنامہ ہے وہ کون نکالتا تھا؟ شمس الرحمان فاروقی. کہاں سے نکالتا تھا؟ آل آباد سے. تو آج ہم نے میر تقی میر کی بابت کچھ سوالات دیکھی ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو بہت ہی استفادہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.